اداروں میں عمران خان کا کوئی سپورٹر نہیں بچا، سہولت کار اب بھی مدد کر رہے ہیں۔ لیگی رہنما مریم نواز نے عدلیہ کو خود پر انگلیاں اٹھانے والوں کے احتساب کا مشورہ دے دیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کو تاحیات توسیع دینے کی پیشکش کی۔ 4 سال انگلی پکڑ کر حکومت چلائی گئی، جلسوں میں مہنگائی کے باعث اچھا ریسپانس نہ ملنے کا بھی اعتراف کر لیا۔ حملہ پسپا کرنے والوں کا حوصلہ بڑھانے کراچی پہنچ گئے۔ پولیس آفس کے دورے میں کمانڈوز کے نعرے، دہشت گردوں کا کوئی نظریہ یا مذہب نہیں، گمراہ کن تصور لالچ یا دباؤ کے تحت مسلط کیا جا رہا ہے۔ عوام کو درپیش سیاسی و دیگر خلفشار کے باوجود فورسز کی توجہ انٹیلیجنس آپریشنز پر مرکوز ہے۔ جنرل عاصم منیر کا جوانوں سے خطاب، وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ حملے میں زخمی ہونے والے جوانوں سے بھی ملاقات۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ فورسز کی گولی کا نشانہ بننے والا ایک دہشت گرد لکی مروت کا کفایت اللہ نکلا، دوسرے شرپسند کی مجید بلوچ کے نام سے شناخت۔ شمالی وزیرستان کے زالانور نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ حملے میں زیر استعمال گاڑی کا مالک زیر حراست۔ دہشت گرد قوم کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کے دوسرے روز صورتحال معمول پر آ گئی۔ شارع فیصل پر ٹریفک رواں دواں، متاثرہ عمارت کی چھت پر اور اطراف میں فوج کے ماہر نشانہ باز تعینات۔ حساس اداروں کی تحقیقاتی ٹیموں کا جائے وقوع کا معائنہ، تفتیش کے لیے کھوجی کتوں سے بھی مدد لی گئی۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کی سینٹرل پولیس آفس کراچی میں نماز جنازہ، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ پولیس حکام بھی شریک ہوئے۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں سب انسپکٹر تیمور شہزاد کی نماز جنازہ آبائی علاقے ملتان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ صدر الوی کی دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے والے پولیس اہلکاروں کو شاباش، جناح ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی زخمیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا شہداء کو خراج عقیدت۔ امریکہ کا بھی واقعے پر اظہار افسوس، دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔ کوئٹہ میں گرفتار خودکش حملہ آور خاتون کو مسنگ پرسن بنانے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ سی ٹی ڈی نے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سے خاتون کو 4 کلو بارودی مواد سے بھری خودکش جیکٹ سمیت گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں بھی کالعدم تنظیم کے 8 دہشت گرد گرفتار، خودکش جیکٹ اور اسلحہ ملا۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ وزیر دفاع نے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کو حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں بتا دیا کہ سب ایک دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں۔ کچھ امداد پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی شکل میں مل جائے گی، میں آپ کو کمٹ کر رہا ہوں، اور سعودی عرب سے بھی ہمیں آ جائے گی اور ہم فلوٹ کر جائیں گے، ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ مسترد کر دیا۔ سعودی عرب اور امریکہ سے مدد کی یقین دہانی مل چکی، اگلے سال معیشت کی بحرانی کیفیت بھی ختم ہونے کا یقین ظاہر کر دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جرمنی میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات۔ سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان، چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور امریکی رکن کانگریس لنزے گراہم سے 2 طرفہ تعاون اور مشترکہ مفادات پر تبادلہ خیال۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان کا نون لیگ پر عدلیہ کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کرنے کا الزام۔ جیل بھرو تحریک بدھ سے شروع ہوگی، ملک بھر سے رضاکارانہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ عمران خان نے پرویز الہی اور شیخ رشید سے ملاقات میں حکمت عملی بتا دی۔ پرویز الہی بھی عمران خان کی کال پر لبیک کہنے کو تیار۔ شیخ رشید نے سب سے پہلے گرفتاری کی اجازت مانگ دی۔ ایک بار پھر مبینہ آڈیو لیکس کا بازار گرم۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی مبینہ آڈیو وائرل۔ ڈوگر صاحب کوئی اچھی خبر بتائیں، آرڈر ہو گئے ہیں؟ خاتون رہنما کا سوال، سپریم کورٹ سے آرڈر ہوں گے تو مل جائیں گے۔ سی سی پی او لاہور کا جواب، یاسمین راشد آڈیو لیک پر برہم، پرائیویسی میں مداخلت پر عدالت جانے کا اعلان۔ صدر مملکت کے خط پر الیکشن کمیشن کا تحفظات کا اظہار، آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائی جا رہی ہیں۔ خط کے جواب میں صدر کی جانب سے بے حسی جیسے الفاظ کا استعمال نامناسب قرار۔ ایوان صدر میں طلب اجلاس میں الیکشن کمیشن کے نمائندے شریک ہوں گے۔ عارف الوی صدر بنے، تحریک انصاف کے ترجمان نہیں، الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا کام نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا الیکشن کمیشن کے نام صدر کے خط پر رد عمل۔ عارف الوی اپنا نہیں تو عہدے کی عزت کا خیال کریں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مشورہ۔
ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے یا نہیں، MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس حتمی فیصلہ نہ کر سکا، PDM کے بائیکاٹ کی اپیل پر غور کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا۔ دہشت گردوں کا علاج کرنے کے کیس میں ڈاکٹر عاصم اور دیگر کو 8 سال بعد بڑا ریلیف، محکمہ داخلہ سندھ نے کیس واپس لینے کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دے دی۔ کراچی کے بعد حیدرآباد میں بھی پنک پیپلز بس سروس کا افتتاح، ابتدائی طور پر 2 بسیں چلائی جائیں گی، کرایہ 50 روپے ہوگا۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے قائم سیل نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز دے دی، مہلت دے کر سخت کارروائی کی سفارش۔ سندھ میں 72,000 افغان مہاجرین رجسٹرڈ، واپسی کے لیے 1,03,000 روپے فی کس ادائیگی کا پرکشش پیکج بھی متعارف۔ پاکستانی شہریوں کی ذاتی معلومات تک رسائی اور پرائیویسی کی خلاف ورزی، گوگل نے پاکستان کے لیے اپنے پلے اسٹور سے 14 اپلیکیشنز ہٹا دی، نادرا کے نام پر شہریوں کا ذاتی ڈیٹا حاصل کیا گیا، چیئرمین نادرا طارق ملک کا انکشاف۔ دہشت گردوں سے پاکستان سپر لیگ کو خطرہ نہیں، چیئرمین PCB نجم سیٹھی کا ٹویٹ متنازع ہو گیا، کہنے کا مطلب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ حلال اور PSL پر حرام ہے، فوج اور پولیس کی جانوں کی کوئی حرمت نہیں، وزیر دفاع خواجہ سے برس پڑے، نجم سیٹھی نے سوشل میڈیا سے اپنی پوسٹ حذف کر دی۔ کراچی پولیس آفس حملے کے بعد PSL میں شریک غیر ملکی کھلاڑیوں، سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ، تمام پلیئرز کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار، لیگ شیڈیول کے مطابق جاری رہے گی، چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کا اعلان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی PSL کو کامیاب بنانے کا عزم۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کو مسلسل تیسری شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد میچ 6 رنز سے جیت لیا، 169 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کی ٹیم 162 رنز بنا سکی، شعیب ملک کے 71 اور عرفان خان کے 37 رنز بیکار گئے، شاندار سنچری بنانے پر گلیڈیٹرز کے مارٹن گپٹل پلیئر آف دی میچ قرار۔ کراچی میں 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز علم و ادب کے خزانے کھلے رہے، کئی کتابوں کی رونمائی اور تصویری نمائش، بچوں کے لیے میٹاورس اپلیکیشن متعارف کرائی گئی۔ فیسٹیول میں آج بھی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت مختلف ممالک کے شرکاء تجربات شیئر کریں گے۔ لاہور میں 3 روزہ فیض میلے کے دوسرے روز علمی و ادبی نشستیں، 40 سے زائد دانشوروں، ادیبوں، مصنفین اور فنکاروں کے 30 سیشنز ہوئے، سماجی مسائل پر بھی سیر حاصل گفتگو، شرکاء کے لیے اوپن ایئر محفل موسیقی کا بھی اہتمام، بھارتی مہمانوں نے فیسٹیول کو آزادی اظہار کا ذریعہ قرار دے دیا۔ 75 سالاں دا پنجاب مشترکہ چڑھدا تے لہندا تے ایک ٹہندا پنجاب کہ اسی پنجاب کی سی اج کی ہے تے کی بنا دیتا۔ یہ چیزیں آگے آنے والی نسل، یوتھ، وہ لوگ جو زیادہ واقف نہیں ہیں وہ مائل ہوں اور خود ڈھونڈیں۔ نوجوانوں کو انسپریشن ملتی ہے اور وہ اس ملک میں شعر و ادب کے لیے